کیا حال ہی دوستوں، امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ چلو تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ میں اس بات کو تسلیم کرتی تھی کہ جو کام میں کر رہی ہوں وہ غلط ہے، لیکن اس کام پر لگانے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرا خود کا ہی شوہر تھا۔ اب مجھے اس غلط کام کی لت لگ چکی تھی، اس وجہ سے میں اس گناہ میں ڈوبتی ہی جا رہی تھی۔ مجھے اس گناہ سے نکلنا تھا۔ میری دل میں بعض اوقات یہ خیال آتا تھا، لیکن اپنی نفس کی ہاتھوں مجبور ہو کر میں ایک بار پھر غلط راہ پر گامزن ہو جاتی تھی۔ میں اس برائی سے نکلنے کی جتنی کوشش کرتے ہوں، اتنا ہی بری طرح سے اس برائی میں جس سے جا رہی تھی۔ میرے شوہر کو ان سب باتوں کی باری میں پتہ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ مجھے بالکل بھی روکتی ٹوکتی نہیں تھی۔ انہوں نے کبھی میرے کسی چیز پر کوئی پابندی نہیں لگائی تھی، نہ ہے کبھی اعتراض کیا تھا، اور ایک یہی وجہ تھا کہ مجھے بالکل کھلی چھوٹ تھی کہ میں جو کرنا چاہتی ہوں وہ میں کر سکتی ہوں۔ میری شادی میری ماں باپ کی پسند سے ہوئی تھی۔ شادی سے پہلی میں ایک شریف لڑکی تھی، کبھی بھی کسی غلط راہ پر جاتا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ میں نے خود کو اپنی شوہر کے لیے رکھا تھا۔ میرے ماں باپ نے میری تربیت بہت اچھی کی تھی، لیکن شادی ہوتی ہے میری تربیت پر پانی پھر چکا تھا، کیونکہ جو شوہر مجھے ملا تھا وہ بہت زیادہ کوہلی دماغ کا انسان تھا۔ اس نے مجھے ایک ایسی دنیا سے روشناس کروایا تھا جو عیاش ترین دنیا تھے، جہاں گناہ ثواب کچھ نہیں دیکھا جاتا تھا، بس وقتی لذت حاصل کی جاتی تھی۔ شادی کے پہلی دن ہے مجھے اس بات کا اندازہ تو ہو چکا تھا کہ میرا شوہر چھوٹی ذہنیت کا مالک نہیں ہے، لیکن میں یہ بات نہیں جانتی تھی کہ میرا شوہر مجھے گناہ کی طرف راغب کر دے گا، ایک ایسا راستہ دکھا دے گا جس سے واپس پلٹنا میرے لیے ناممکن کے برابر ہو جائے گا۔ پہلی رات ہے انہوں نے مجھ پر یہ بات ظاہر کر دی تھی کہ تمہیں جیسی بھی زندگی گزارنی ہے تم گزار سکتی ہو، تم پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، تمہارا جو دل چاہے تم وہ کرو، تمہارا جس سے دل چاہتا ہے تم دوستی کر لو، میں تمہیں کسی چیز کے لیے نہیں رکھوں گا، تمہاری خود کی زندگی ہے، تم اسی جس طریقے سے بھی گزارنا چاہتی ہو تمہاری مرضی ہے، میری طرف سے تم پر کوئی پابندی عائد نہیں کی جائے گی، تمہاری کسی بھی فعل کی باری میں پوچھ کچھ نہیں کروں گا۔ اگلی روز ویسی کے بعد میری شوہر مجھے اپنی دوست کی ایک پارٹی میں لے کر گئی تھی۔ وہاں پر جن لوگوں کو میں نے دیکھا تھا ان کی لباس دیکھ کر میں حیرت کا شکار تھی۔ زیادہ تر عورتیں نیم برہنہ تھیں، ان کے جسم کی مخصوص اعضاء مردوں کے سامنے یہاں تھی، ان کی آدھی سے زیادہ جسم ننگی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے اندر بہت شرم آ رہی تھی، میری نگاہیں شرم کی ماری جھکی ہوئی تھی۔ میرے شوہر میری کمر میں ہاتھ ڈالی سب لوگوں سے۔ پیاری دوستوں، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگ رہی ہے تو میری اس ویڈیو پہ کامنٹ ضرور کریں تاکہ میں اگلا پارٹ بھی بنا کر لگاؤں آپ لوگوں کے لیے۔